بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات بارگاہ خداوند متعال میں التماس ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس مقام پہ حاضری کو عبادت شمار فرمائے۔ جتنے مؤمنین و مؤمنات شریک فرش اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک عزادار امام مظلوم کربلا کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ جو مریض ہیں خدا ان کو شفا عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں خدا ان کو صاحب اولاد فرمائے، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں اللہ ان کی جھولیوں کو اولاد نرینہ سے آباد فرمائے۔ تنگ دست مؤمنین کو رزق وسیع حلال اور طیب عطا فرمائے، مرحومین کی خدا مغفرت فرمائے۔ ہم سب کے مرحومین اس ادارہ کے اور اس امام بارگاہ کے جتنے معاونین یا جتنے بھی اس کے آباد کرنے والے دنیا سے چلے گئے خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پورے جہان میں اس وقت جہاں کہیں مظلوم کربلا کی یاد منائی جا رہی ہے سب عزاداروں کی خدا حفاظت فرمائے۔ جتنے بھی ظالم دشمن اہل بیت دشمن عزاداری جہان میں عزاداری اور مکتب اہل بیت کے خلاف اپنی سازشوں کے جال بچھا رہے ہیں خدا ان کو ناکام و رسوا اور تباہ و برباد فرمائے۔ حقیقی وارث فرش عزا کی خدا ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے آخری امام کے قدموں میں اپنی جان کے نذرانے کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیعان جہان کی خدا حفاظت فرمائے، خصوصاً ملت ایران۔ اور اس وقت جو صورتحال آپ سب کے سامنے ہے دعا ہے کہ خدا ملت ایران کو قدم بقدم اپنی خصوصی عنایات سے مالا مال فرمائے۔ وہاں پہ اس جہاد میں جتنے بھی مجاہدین شریک ہیں خدا ان سب کو قدم بقدم اپنی خصوصی نصرتوں سے سرفراز فرمائے۔ مقابل ظالموں کا خدا بیڑا غرق فرمائے۔ ان فرعون اور ان ظالم و امریکہ و اسرائیل کی نجس وجود سے خدا اپنی سرزمین کو پاک اور صاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ہم نوا منافقین کا بھی ستیہ ناز فرمائے۔ راہبر معظم سید علی خامنائی مرجع علی قادر جناب حضرت ایت اللہ آغائی سیستانی کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ خدا قائم اور دائم فرمائے۔
اللہ ہم سب کا خاتمہ اسلام و ایمان پہ فرمائے، سایہ ولایت اہل بیت میں ہم سب کو جینے مرنے کی توفیق عنایت فرمائے، موت سے پہلے ہم سب کو توبہ کی خدا سعادت عطا فرمائے۔ ان تمام ترموں کی قبولیت کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ بہت بلند صلوات۔ خداوند متعال نے جتنی بھی حضرت انسان پہ عبادات عائد کی ہیں، ہر عبادت کا درجہ دوسری عبادت سے مختلف ہے۔ کسی کا ثواب کم ہے تو کسی کا ثواب اس سے زیادہ ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے، اور کسی کا ثواب مثلاً 70% ہے تو کسی کا اس سے بڑھ کر 80% ہے، کسی کا اس سے بھی بڑھ کر بتدریج آپ جائزہ لیتے جائیں، اللہ کی طرف سے عائد شدہ عبادتوں کا ثواب الگ الگ ہے۔ توجہ میری طرف رہے گی انشاءاللہ۔ نماز ہے تو اس کا اجر الگ ہے، روزہ ہے تو اس کا ثواب الگ ہے، زکوٰۃ اگر کوئی دیتا ہے تو اس کا اجر مختلف ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حج پہ چلا جائے تو حج کا ثواب باقی عبادات سے بھی مختلف ہے، کوئی قربانی کرے اس کا ثواب اور ہے، کوئی صدقہ دیتا ہے اس کا ثواب اور ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے اس کا اجر کچھ اور ہے، کوئی تسبیح پڑھتا ہے تو اس کا ثواب کچھ۔ سنتے بیٹھے ہو، ہر عبادت کا ثواب الگ الگ ہے، دیکھتے جائیں گے، ایک کا تھوڑا، ایک کا اس سے زیادہ، دوسری کا تیسری، تیسری سے چوتھی، جب اوپر بلندیوں کی طرف جائیں گے تو آپ کو ایک ایسی عبادت بھی نظر آئے گی جس عبادت جیسا کسی عبادت کا بھی ثواب نہیں، وہ سب سے اعلیٰ عبادت بھی ہے، وہ عرفہ بھی ہے، افضل بھی ہے، اشرف بھی ہے۔ توجہ فرمائی ہے، ہر عبادت کا ثواب ہر عبادت سے مختلف ہے، مگر ہر عبادت سے ایک وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کا ثواب سب عبادتوں سے زیادہ ہے، اس عبادت کا اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے اور انعام و اکرام کے اعتبار سے کوئی عبادت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر جاگتے بیٹھے ہوتے دسا جا ساری عبادات میں سے افضل ترین عبادت کے جس اور عبادت مقابلہ نہیں کر سکتی، جس عبادت جیسا کسی اور عبادت کا ثواب نہیں ہے، وہ عبادت ذکر محمد و آل محمد ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ ایسا ذکر ہے، یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسا عمل ہے جس کا اجر، جس کا ثواب اور جس کا انعام باقی عبادتوں سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، عرفہ بھی ہے۔ اس عبادت کا باقی کوئی عبادت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سب سے افضل ترین عبادت کا نام ہے ذکر محمد آلہ۔ سن دے بیٹے، جی پچھلے بندے نہیں بول دے پہ سبحان اللہ کہنا ثواب ہے، ایک گناہ بندے کا معاف ہوتا ہے،
ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک درجہ بندے کا سبحان اللہ کہنے سے بلند ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ بندہ کرے ہا 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 ہا، اس کی جگہ پہ بندہ اگر کہے سبحان اللہ تو گناہ بھی معاف، نیکیاں بھی، اجر بھی، درجات بھی۔ لہذا اگر کچھ بھی نہ کو بات بندے اس نیت سے آتے ہیں بندے مولوی اور ذاکر نو واہ واہ یا سبحان اللہ نہیں آکھنی دیمت مجلس لگ جائے، توجہ فرمائی ہے۔ بندے نیت کے ہوندے نے کہ کسے بندے نے کسے کو پوچھا آج مجلس بات کنجے رہی نے جی آج مجلس میں تو بالکل مفت سن کے آیا، کنج مفت سن کے آیا، ہو سکے لنگر بھی راج کے کیتا ہے، 4-5 مولوی تے ذاکر بھی سنیں تے ہکن بھی داد نہیں دیتی۔ فرمین بندہ مضبوطی دے نال بھی نہ بوے، مجلس وچ بندہ جاگ کے بوے، گھنٹہ مولوی بولنا ہوندا ہے تے 5 منٹ کم از کم مجمع بھی نال سر نہ ہلائے، سر ہلانے کا اجر نہیں ہے، سبحان اللہ کہنے کا، الحمدللہ کہنے کا، نعرہ مارنے کا ثواب ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں ہر عبادت کا اجر الگ الگ ہے۔ مثلا مثال دوں، نماز ہے، حدیث پیغمبر خدا ہے، اور ہماری معتبر ترین کتاب وسائل الشیعہ ہے جس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے، اگر کوئی خوش بخت اس کو لے کر مطالعہ کرے، اس میں حدیث ہے کہ جو بندہ ایک نماز فریضہ پڑھتا ہے خداوند ذوالجلال اس بندے کو ایک نماز فریضہ کا ثواب 20 حج کے برابر ادا کرتا ہے۔ کتنا؟ سارے بولے ایک نماز فریضہ مثلا نماز صبح کتنی رکعتاں؟ جی 2 رکعت کتنی پڑھنے پہ دیر لگتی ہے؟ 5-7 منٹ بھی جیڑی چنگی کوئی گوڑ کے لے آوے تو اے جی میں اسی پڑھ دے آنا انجے 2 منٹاں دے وچ بھی 2 منٹاں تو بھی پہلے فارغ تھی وینے ہاں کہ اللہ سائیں کتنا مہربان اللہ ہے۔ معصوم پیغمبر فرماتے ہیں جن کی زبان پہ شک و شبہ کرنے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 2 رکعت نماز فریضہ صبح ہو جس پہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں پڑھے، خدا اس کی اس نماز اور عبادت کو اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کے نام اعمال میں 20 حج کا ثواب لکھ دو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی۔ ویسے میں ویدہ پیاس پہلے ذاکر صاحب دی باری بھی روندے بھی چھڑے فرنٹا لے پیان اور نعرے دے جواب بھی چھڑے فرنٹا لے دے بند تھوڑا جہاں پچھلی بھی جگہ تو کہ توہن ڈریکٹ ہوا لگ دی بھی دے بیچارے گرمی دے بیچ بیٹھے۔ ایک نماز فریضہ کتنے حج کے برابر ہے؟ 20 حج کے برابر۔ اور اگر 5 وقت بندہ نماز پڑھے تھوڑا جہاں غور کرے سو، چونکہ مجلس ہوتی ہے بندے کی فکر کی بلندی کے لیے تاکہ اس میں کچھ پرواز آئے۔ ذکر حسین کس لیے ہے؟ تاکہ فکر میں پرواز آئے۔ ذکر حسین بندے کی فکر کی پستی کے لیے نہیں ہے، فکر کی پرواز کے لیے ہوتی ہے۔ اگر بندہ 2 رکعت نماز پڑھے، نماز صبح ایک فریضہ نماز 20 حج کے برابر ہو، تو اگر بندہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے تو کتنا اجر ملے گا؟ جی دگنا نہیں بابا جی، 20 حج ہے ایک نماز پہ۔ کتنی نمازیں 24 گھنٹوں میں ہم پہ واجب ہیں؟ جی 5
تے اگر ہر نماز کا 20 حج کے برابر ثواب ملے تو 5 وقت کی نمازوں کا اجر کتنا ہوگا؟ 100. اور 100 حج کتنے سالوں میں ہوتا ہے؟ 100 حج کتنے سالوں میں ہوتا ہے؟ تھوڑا جا حساب کتاب بھی رکھیا کرو. کسی بندے نے کسی کو پوچھا جی اگر اس باری محرم آمنے روزیاں وچ تے روزے رکھسائیں یا ماتم تے نیاز شاید اللہ کچھ کرسائیں. اس آکھیا کہ اے ماتم تے نیاز تے نہیں چھوٹ سکتی، روزے بتا پہ رکھ لے سائیں. توجہ فرمائیے. بعض بندے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسلامی مہینے بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. بھئی کب محرم جو ہے وہ میں آ سکتا ہے، یا کب 10 حج 1 سال میں ہو سکتے ہیں؟ 1 حج 1 سال میں ہی ہو سکتا ہے. اگر 5 وقت کی نمازوں کا ثواب ہو 100 حج کے برابر، تو اس کا مطلب ہے کہ 100 سال کی عبادت اگر 24 گھنٹوں میں سے 17 رکعت نماز تو پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ کریم فرماتا ہے میں تیرے ان 17 رکعت کا اور 17 منٹ کا اتنا قدر کرتا ہوں کہ 100 سال کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھ دیتا ہوں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی. اے بندے دی برادری دے وچوں کوئی حج تے ٹر جائے نا تے بندے دے دل ڈاڈا چھکیندا ہے. ثواب واسطہ نمی چھکیوے تے برادری دی غیرت واسطہ ضرور چھکیندا ہے. اے جے ٹر گیا ہے تو میں بھی بیسا بھاواں کوئی نقصان نہ کرنا پڑا. ٹھیک ہے جی. او جو میں آدھے نا شریک دی کاد ڈھامنی اپنی بھامیں لات تھلے آ کے تروٹ جائے تو جو فرمائی ہم اور کچھ بھی نہ کریں تو ان نیکیوں کو بھی ہم برادری غیرت کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ شریک حاجت ٹر گیا ہے تو میں بھی حاجت ونجساں چاہے جیڑا کوئی نقصان دل کھچتا ہے. لیکن ایمان کی بنیاد پہ بھی کچھ مومن ایسے ہوتے ہیں کہ دن کا دل چاہتا ہے کہ میرا رشتہ دار بھی حج پہ گیا ہے، اللہ مجھے بھی حج پہ لے جائے گا. سنتے بیٹھے ہو؟ وہ حج پہ جائے گا، 12 لاکھ بھرے گا، 40-45 کی زحمت کشی کرے گا اور اپنے بال بچوں سے دور رہے گا. او گرمی میں جا کر میدان عرفات، مزدلفہ، منا، قربانی، سر دمنامنا تے پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے. اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے او جس کو میں نے استطاعت حج دی ہے وہ 12 لاکھ بھر کے 45 دن کی زحمت برداشت کر کے حج کرے گا، میں اس کو ایک ہی حج کا ثواب دوں گا. جگہ ہے تھوڑا جو میں اس کو ایک حج کا ثواب دوں گا. تو 5 وقت بر وقت نماز پڑھ، میں تجھے 17 منٹ کا ثواب 100 حج کے برابر دوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک کو ثواب تے اتھے چاننے بے کے بر وقت نماز پڑھنی. ہائے 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 اتنا مجلس موقع نہیں میں نہیں ہے. اجے بھی پچھلے بندے ان ویدے بیٹھے ان پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اجے تک بھی نعرہ بھی صلوات بھی شریک نہیں. اور اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں یاد رکھو نماز پنجگانہ فرید الہی ہے اور اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. 17 رکعت 100 حج کے برابر. ایک حج سنتے بیٹھے ہو بندہ ٹروی دے حج دے سب تو پہلا فریدہ اس دا حج دے احرام مننا. پہلا فریدہ اس دا کیا ہے؟ احرام مننا. دوسرا اس کا فریدہ ہے میدان عرفات میں جا کر وقوف کرنا، ٹھہرنا.
صرف ظہر سے لے کر مغرب کی اذان تک اس نے میدان عرفات میں ٹھہرنا ہوتا ہے۔ مثلا جہاں سے ٹی وی پہ آپ لائیو دیکھتے ہیں کہ او آج حاجی حاج پڑھ دے بہن، حاج پڑھنا کوئی نہیں ہوتا، حاج کرنا ہوتا ہے۔ یہ صرف وہاں پہ ان مولویوں کا اور ملاؤں کا ایک سیاسی خطبہ ہوتا ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ حج ہے۔ حج پڑھنا نہیں ہوتا، احرام باندھنا ہوتا ہے، وقوف عرفہ کرنا ہوتا ہے، وقوف مزدلفہ کرنا ہوتا ہے، آگے وقوف منا کرنا ہوتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا ہوتی ہیں، قربانی کرنی ہوتی ہے، سر مناونا ہوتا ہے۔ اور ذرا جگہ دے وچ کوئی عمل ہے جڑا پڑھنا والا ہوئے؟ ہاں جی، یہ سارے عمل کیڑے نا؟ اسی کی آتے ہیں فلانے حج پڑھ لیا، پڑھنا نہیں ہوتا، حج کرنا ہوتا۔ جو بندہ حج پہ جاتا ہے پہلا عمل ہے اس کا احرام کا باندھنا، دوسرا اس کا عمل ہے وقوف عرفہ، یعنی ظہر سے لے کر مغرب تک صرف میدان عرفات میں جہاں ملا سیاسی خطبہ دیتا ہے وہاں اس میدان میں صرف ٹھہرنا ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کی ذات ارشاد فرماتی ہے بندہ تیری پوری حج کے کل 13 رکن ہیں، میں خدا تجھے تیری حج کے دوسرے رکن پہ پہلا انعام تجھے یہ دوں گا کہ اگر 70 سال تو گناہ کر کے حج پہ آیا ہے میں تیرے 70 سال کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 70 سال کے گناہ صرف دوسرے عمل حج پہ معاف۔ پیچھے 13 رکن جو باقی ہیں، باقی یعنی اگر آپ 2 کو نکالیں پیچھے 11 بچ کے 11 اعمال حج بھی باقی ہیں۔ 2 اعمال پہ ہی بندہ گناہوں سے معصوم نے فرمایا ایسے صاف ہو جاتا ہے جس طرح کہ یہ آج شکم مادر سے باہر آیا ہے۔ توجہ فرمائی ہے۔ دیکھیں اگر دوسرے رکن حج پہ اللہ بندہ حاجی کو اپنے مہمان کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے تو ذرا سوچئے کہ جو 13 پورے رکن حج کرے، تھوڑے جگہ ہے، جو پورے 13 کے 13 ارکان حج کرے اس کا کتنا اجر ہوگا؟ کسی بندے کو کوئی اس کا علم نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہ ایک حج کا اجر ہے کہ جس حج کے اجر کا سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں۔ تو جس بندے چاننے بیٹھے 100 حج کا ثواب مل جائے، اجے بھی کوئی نو جاگ دے پچھلے جیسے نو گھر بیٹھے چاننے دی مسجد جی صرف 24 گھنٹیاں بچو ایک آدھا گھنٹے ہی لگ سی نا، اے وضو کرے نیا لیٹرین جوینیا طہارت وضو کرے نیا سجدہ گاہ رکھے نیا کرونیا انہا 17 منٹ دے تو کتنے منٹ لگ جاون گے؟ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ اور 24 گھنٹیاں دے بچو آدھا گھنٹہ نکل جائے تے پیچھے کتنے گھنٹے بچ جاندے نے؟ 23.5 گھنٹے۔ اور کتنا ہے وہ کریم و مہربان اللہ جڑا دا 23.5 گھنٹے اپنے واسطہ عمل کر، صرف 23.5 گھنٹیاں جو آدھا گھنٹہ میرے واسطہ کاٹ، اس آدھے گھنٹے دا تینی اتنا اجر عطا کرے سان گویا تو 100 سال اللہ دی عبادت کی تھی۔ اللہ ہون اگلے ہاں جی او بھی قسطاں دے وچ نہیں، بالکل ہنے نقداں دے وچ۔ اے جڑا مثلا اسی عموماً ایسی روایات پڑھتے ہیں نا، حدیث پڑھتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اے مولوی سن مچھراون واسطہ حدیثاں پڑھتے ہیں، بے نماز تا لگ جاون گے، نماز پڑھن شروع کرن دے ونگے، نماز بچے بٹے نکے وڈے مائیاں مرد سارے نمازی۔ میرے بھائی میرا بزرگ جو معصوم نے فرمایا، معصوم نے، اور وہ بھی پیغمبر خدا نے فرمایا،
ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا کے مصداق نبی کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے ہیں کہ اگر تم ایک فریضہ نماز پڑھو 20 حج کے برابر تمہیں ثواب ملے گا، 5 وقت کی پڑھو گے 100 کے برابر ملے گا۔ یہ قسطوں میں نہیں، اللہ فوراً اس کے نام اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ پیسے آن لائن ہی تو کراونے ہونا، کتنے منٹ لگ دیں دوجے شہر اور ملک دیرے کونے تک پہنچ دیں جی اجے بھی نہیں وہ بولیں دے پہ اس نو چھاڑ دیو پیسے آنی لمبی جوڑی گالے ہو تا پیسے آنیاں بندیاں دے مسئلے کے آن لائن کریں جنہ کو ہے نہیں اونا آن لائن کراونے کے دن میں صرف ایک کرے سنگی جس بندے دے ہر بندے دے ہاتھ چ موبائل ہے، دنیا دے جس کونے میں چاہوے نکے جے میسج نو فارورڈ کرنا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک 2 سیکنڈ کے اندر پوری دنیا کے اندر چھوٹا جا میسج بھیجنا چاہو پہنچ جاتا ہے۔ یہ مخلوق کا کام ہے، خالق اکبر کا ثواب درج کرنے کا کتنی تیز عمل ہوگا۔ نہ آن لائن، نہ بٹن دبانا، نہ میسج لکھنا، نہ فارورڈ کرنے کی تکلیف، ادھر سے نمازی پڑھ جانے جی جی اجے بھی تھوڑے بندے بولے کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ 100 حج کا ثواب صرف آدھا گھنٹہ کا ثواب صرف آدھا گھنٹہ 24 گھنٹوں سے وقف کرنے کا، پورے 100 حج کا ہر روز ثواب ضائع کرنے والا بھی اگر اپنے آپ کو کہے کہ میرے جیڑا سیانا بندہ ہی کوئی نہیں، سیانا بندہ کو نقصان اپنا کریں دا دسو یار، کوئی سیانا بندہ اپنا نقصان کریں دا 20 روپے دا 100 روپے دا 1000 دا 5000 دا، یہ کوئی کمڑا ہوئے تا ڈھا ہوں سیانا ہوئے تا او ٹھیپے بھی پلے بن کے لے میرے فرمائی ہے مومن 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 جھلا نہیں ہوتا، علی ولی اللہ پڑھنے والا سادہ نہیں ہوتا، حسینی جو ہے وہ ایسا سادہ نہیں ہوتا، حسینی ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ میرا قدم اس کا ثواب کتنا ہے اور اس میرے قدم اٹھانے کا مجھے گناہ کتنا ہے، گناہ ہو تو نہیں اٹھاتا، اگر ثواب ہو تو اٹھاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے بزرگوں، شاید کوئی بندہ یہ سمجھتا ہو، شاید یہ بندہ سمجھتا ہو کہ یہ نماز کے متعلق اتنے کیوں فضائل پڑھے جا رہے ہیں نمازی بنانے کے لیے۔ نہیں میرا بھائی میرا بزرگ، یاد رکھ یہ نماز یہ عمل کوئی اتنا پسند تھا 14 کو ایک سجدہ میں گزار دیتے۔ سن دے بیٹھے ہو، بی بی طاہرہ عظمت سیدہ پہ ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھ۔ ایک مرتبہ پھر بھی باوت بلند صلوات پڑھ۔ بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہ ایک رات پوری ایک سجدے میں گزار دیتی، توجہ فرمائی، اور جب صبح طلوع ہوتی بارگاہ خدا میں بی بی یہی عرض کرتی، خدایا تیری رات چھوٹی ہو گئی مگر میں زہرا کا سجدہ ابھی باقی تھا۔ توجہ فرمائی ہے، اے اہل بیت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ مولا کی عظمت پہ بلند تر صلوات پڑھ۔ جنگ صفین بھی لڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آسمان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا آسمان کی طرف بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ امام نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہیں زوال نہ ہو جائے اور میں علی کی نماز کو دیر نہ ہو جائے۔
یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تو وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے، جس کو چاہے جنت بھیجے، جس کو چاہے جہنم بھیجے، تو بھی نماز کے وقت کا انتظار کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں یاد رکھو دنیا والو، اگر نماز کو وقت پہ نہیں پڑھنا، مجھے یہ تو بتاؤ صفین کی جنگ لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ امیر المومنین کی عظمت کیا ہے؟ اللہ قیامت کے دن علی کے ہاتھوں میں جنت و جہنم کی کنیاں رکھ دے گا۔ میں عموماً کہتا ہوں وہ شیو سینہ تان کے جیو، فخر سے جیو، اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیو۔ تمہیں اللہ نے وہ امام اور راہبر عطا کیے جو فقط دنیا میں فقط جنت دے نہیں سکتے، دنیا میں جنت دکھا بھی سکتے ہیں۔ فقط قیامت کے دن جنت دلوا نہیں سکتے، بلکہ دنیا میں جنت سنتے بیٹھے ہو، دنیا میں جنت، یہی جو شب عاشور آ رہی ہے نا، اس شب عاشور حسین بن علی نے اپنے سب اصحاب کا امتحان لیا تھا، چلے جاؤ یہ دشمن میرے در پہ ہے، لیکن جب کوئی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، امام نے فرمایا زہیر، حبیب، آؤ ذرا صحن خیمہ میں داخل ہو کر میں تمہیں دکھاؤں جنت میں تمہارا کہاں کہاں محل موجود ہے۔ اور مولا مظلوم کربلا نے شب عاشور اپنے ایک صحابی کو چھوٹی سی چھڑی اٹھائی، آسمان کی طرف رخ کر کے ہر ایک کو دکھایا، حبیب تیرا وہ مقام ہے جنت میں، سعید تیرا وہ محل ہے جنت میں، حبیب تیرا وہ مکان اور علاقہ ہے جنت میں۔ اس لیے تو میں عرض کرتا ہوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، اللہ نے تمہیں وہ امام راہبر پیشوا عطا فرمائے جو فقط جنت میں لے جا نہیں، دنیا میں جنت دکھا بھی سکتے ہیں۔ اول سے لے کر آخر تک ہر عزادار سے میری بات ہے، چاہے میری بہن ہے، چاہے میرا بھائی اور بزرگ ہے، انہوں نے رات کو جو شب عاشور جنت دیکھ لی تھی اور حسین ابن علی نے دکھا بھی دی تھی، جنت دیکھنے کے بعد کیا اصحاب حسینی نے نماز صبح چھوڑ دی تھی؟ کیا صحابہ امام مظلوم کربلا نے نماز صبح حسین بن علی کی اقتداء میں پڑھی تھی، یہ چھوڑ دی تھی؟ لیکن نہیں، یہ نماز صبح تو بڑی پرسکون نماز تھی، بڑی پرسکون نماز، نہ کوئی جنگ کا خطرہ، نہ کوئی حملہ، نہ کوئی ابھی ظلم، نہ ابھی کسی کو کوئی تیر لگا تھا۔ لیکن روز عاشور جب ہوا نا نماز ظہر کا وقت، امام حسین کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ابو سمامہ سیداوی، یہ آسمان کی طرف دیکھ کر جب دیکھا نا کہ زوال ہو گیا ہے، خدمت فرزند رسول میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ، زوال ہو گیا ہے، دل چاہتا ہے نماز تمہاری اقتداء میں پڑھی جائے۔ فرزند رسول نے جب ابو سمامہ کے اس ایمان و یقین اور عبادت کے شوق کو ملاحظہ فرمایا، امام نے فرمایا جعلک اللہ من المصلین، او ابو سمامہ تیرا خدا عشر نشر نمازیوں میں کرے، کتنے اوکھے وقت میں بھی تجھے نماز یاد ہے۔ امام نے فرمایا آؤ میرے اصحاب، میری نماز کی حفاظت اور میری نماز کا بندوبست شروع کرو، میں چاہتا ہوں کہ اپنے اصحاب کو آخری نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے روز عاشور میدان کربلا میں کربلا کی جنگ کو روک کر تیروں پہ تیر چل رہے تھے، آگے یہ تینوں صحابی کھڑے ہو گئے، مسلم بن عوسجہ، زہیر ابن قین، سعید ابن عبداللہ، سارے یہ تینوں کے تین اصحاب جو تھے یہ سینہ صبر ہو کر امام کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام اپنی نماز شروع کرواتے ہیں۔ ادھر سے امام نے سلام پھیرا، ادھر سے سعید ابن عبداللہ جیسے مخلص صحابی کے سینے پہ 13 تیر لگ چکے تھے۔
کتنے تیر؟ علماء یہاں پہ پریشان ہیں کہ 3-4 تیر بھی انسان کی زندگی کے خاتمے کے لیے تو کافی ہوتے ہیں، وجہ کیا تھی کہ 13 تیر لگنے کے باوجود ابھی تک سعید زندہ؟ علماء نے اس کی تعویل بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے جب بھی سعید کو تیر لگتا تھا نا دعا مانگتے تھے، خدایا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ زہرا کا لال نماز نہ پڑھ لے۔ اور یقین جانے یہ بالکل روایت درایت کے مطابق ہے، واقعہ کے مطابق ہے۔ ادھر سے فرزند رسول نے سلام پھیرا، ادھر سے سعید ابن عبداللہ کے 13 تیر سینے پہ لگے اور زمین پہ گرے۔ اللہ اکبر، کتنا یہ سعادت مند سا انسان یہ زمین پہ گرا۔ حسین نے حالت تشہد سے اٹھ کر سعید کے سرانے بیٹھ کر سعید کا سر اپنی گود میں رکھا، اور جوانان جنت کے سردار نے اپنی عبا سے سعید کے چہرے سے مٹی اور خون صاف کرنا شروع کیا۔ جب مٹی اور خون صاف ہوا نا، چہرے امام کی طرف تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کے ایسے جیسے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں، اس سے پہلے فرزند رسول نے پوچھ لیا، سعید تیرے دل کی کوئی حسرت، تیری کوئی تمنا، تیری کوئی وصیت سنو گے شیعو؟ عرض کرتا ہے مولا میرے دل کی آخری حسرت یہ ہے، مجھے یہ تو بتاؤ حل وفیتو، میں نے تمہارے ساتھ وفا کی ہے؟ اللہ اکبر، میں نے تمہارے ساتھ وفا کی ہے، حل وفیتو؟ امام نے ارشاد فرمایا، ہاں سعید تو نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے، تو نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔ سعید یہ تیری وفا تھی کربلا کے میدان میں، میری وفا ہوگی روز محشر۔ امام فرماتے انت امامی فی الجنہ، سعید میں حسین اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک کہ تو جنت نہیں جائے گا۔ انت امامی فی الجنہ، تو جنت میں جاتے ہوئے میرے آگے آگے ہوگا، میں جنت میں جاتے ہوئے حسین تیرے پیچھے پیچھے ہوگا۔ قربان تیری لجپالی سے فرزند زہرا ہے، وفا کرنے والے لوگوں سے وفا کا حسین قیامت کے دن حق ادا کریں گے۔ لیکن میں عرض کروں گا یہ پھر بھی نماز بڑی آسان تھی، مرد تھے نا، مردوں میں نماز پڑھتے رہے۔ ذرا سوچو تو جی مجلس کے اس پر ماحول اور روحانی ماحول میں بیٹھنے والوں، جب شام غریبہ زینب کے بھائی بھی مارے گئے، بیٹے بھی مارے گئے، مہمان بھی مارے گئے، جوان بھی مارے گئے، خیمے اجڑ گئے، پردے لٹ گئے، بھائیوں کے قاتل خوشیاں منا رہے ہیں، شام غریبہ نہ تو کوئی وضو کے لیے زینب کے ساتھ پاس پانی تھا، نہ کوئی پردے کے لیے خیمہ اور چادر تھی، لیکن مؤرخین نے یہی لکھا ہے، بیٹھ گئی کربلا کی اسی مٹی پہ، اور جس مٹی میں اکبر کے جگر کا خون تھا، عباس کے بازوؤں کا خون تھا، اسی مٹی پہ بیٹھ کر تیمم کر کے شام غریب بھی زینب نے اول وقت میں نماز پڑھ کے قیامت تک آنے والی اپنی ہر عزادار خاتون کو یہ پیغام دیا ہے، او میری بہن، او میری بیٹی، او میری عزادار، جتنا کربلا میں زینب مصروف تھی اتنا تو کبھی مصروف نہیں۔ جس کے دروازے پہ 9 بھائیوں کے لاشیں پڑے ہو، جس کے بیٹے مارے جا چکے ہوں، جس کا گھر اجڑ گیا ہو، جس کا برقع لٹ گیا ہو، جس کے بچے بکھر گئے ہوں، حسین جیسا بھائی مروا کے بھی زینب اول وقت میں نماز پڑھ کے یہی تجھے میسج دے رہی ہے، یہی تمہیں پیغام دے رہی ہے۔ جس انداز میں مصروف تھی کربلا میں، او میری عزادار، کبھی تم ایسے مصروف نہیں ہوگی، اپنی سب مصروفیات کو چھوڑ کر اول وقت میں نماز پڑھ کر مصلی پہ بیٹھ کے شام کی طرف رخ کر کے ایک ہی جملہ کہنا، زینب تیرے اجڑنے کے بڑے ارمان ہیں۔ اللہ اکبر، ایک جملہ بس مصیبت کا میں 2-3 منٹ کے اندر اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ اور میرے بھائی اور میرے بزرگوں، ہمیں نمازی بنانے کے لیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کو با پردہ بتانے کے لیے اپنا پورا گھر لٹوا دیا،
جوان بیٹے، جوان بھائی، اصغر جیسے ننھے بچے شہید کروا دیے، جوان مارے گئے، مہمان مارے گئے، لیکن میں عمومی تھے حسین کی برکے بھی لوٹ لیے تھے، اور برکے بھی کس انداز سے لوٹے، اس انداز سے لوٹے کہ شام غریبان نیزوں سے بیویوں کے سر سے برکے اتارتے، یہ صرف برکہ نہیں اترتا تھا، بیویوں کے سر بھی زخمی ہوتے تھے، لیکن یہ بھی ظلم کم ہے۔ ادھر سے لے کر جب کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام، جب یہ اونٹوں کو دوڑانے کے لیے پیچھے سے تازیانے مارتے تھے نا، یہ فقط ان حیوانوں کو نہیں لگتے تھے، یہ مخدرات عصمت و طہارت بیویوں کی پشت پہ بھی لگتے تھے۔ کوئی اتنی زخمی ہو گئی، کوئی اتنی زخمی ہو گئی، روایت ہے کہ جب اپنے نانا کی قبر پہ بی بی آئی نا، ماتھا ٹیک کے زمین پہ بیٹھی، علامہ سید محمد یار شاہ صاحب کے بلا رو کے پوچھتے تھے، او دادارو تھکا مسافر تو پشت کے بل بیٹھتا ہے، زینب پیشانی کے بل کیوں بیٹھی؟ خود چیخ مار کے رو کے فرماتے تھے، پشت کے بل وہ بیٹھے جس کی پشت سلامت ہو، پشت کے بل تو وہ بیٹھے جس کی پشت سلامت ہو۔ اللہ جانے بیویوں کو کربلا سے لے کر کوفہ اور شام تک کتنا ظالموں نے اور کتنا مسلمانوں نے مارا تھا۔ واپس نانا کی قبر پہ سارے احوال سفر سنانے کے بعد ایک جملہ بی بی نے فرمایا تھا، زینب کبریٰ نے فرمایا تھا، کاش نانا آج تیری قبر پہ غیر نہ ہوتے، آج تیری قبر پہ غیر محرم نہ ہوتے، اور میں اپنے پشت کے تجھے زخم دکھاتی، مسلمانوں نے میں زینب پہ ظلم کتنے کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السمیع الدعاء۔ یا غریب بھی تا اللہ دے بندے ہوندے ہیں۔